ناظرین، پروگرام ٹاک ود ڈاکٹر ابرار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک اہم معاملہ جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں ہمارے جو گیسٹ ملک ساجد الفیحانی صاحب معروف قانون دان ہیں، انہوں نے کچھ پیشن گوئیاں کی تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی۔ ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ نجومی ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی طاقتیں ہیں جس سے وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور وہ سچ ثابت ہوتی ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں، ان کے ایسے ذرائع ہیں جس سے انہیں انفارمیشن ملتی ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا ملک صاحب، آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی سر نتاشا کیس والی؟ سر یہ تو ایک عام بات ہے، تاریخ جو ہے نا یہ بہت کچھ سکھلاتی ہے۔ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے پاکستان کی، چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو، شاہ زیب جتوئی کا کیس ہو، بالکل، اور جو بھی بااثر لوگ ہیں ان کے کیس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ یہ اس میں عام بات ہے۔ لیکن ملک صاحب کیا یہ صحیح ہے اس طرح سے؟ دیکھیں، اگر کوئی امیر آدمی ہے وہ دیت دے سکتا ہے، دیت دے سے ہی معاملہ حل ہوا ہوگا نا، بے شک ان کے لائرز کا کہنا ہے اسلام کی آڑ میں، دیت کی آڑ میں جی مرضی کرتے ہیں۔ اچھا سر، جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی امیر بندہ ہے، اس کو کسی غریب ہٹ کر دیتا ہے، کوئی غریب اسے مار دیتا ہے غلطی سے، اس سے مرڈر ہو جاتا ہے تو اسے تختہ دار لکھ دیا جائے گا۔ تو سر اچھا وہ اس سے دیت نہیں لی جائے گی؟ وہ پیسے نہیں دے سکتا نا، وہ دیت دے نہیں سکتا نا۔ اگر سر وہ دینا چاہے اور امیر کے پاس تو آلریڈی اتنا پیسہ، دیکھیے یہ تو مجبوری سے پیسہ لیا گیا نا۔ دیکھیے جی، پیسے کی جو ہوتی ہے نا جی ہوس کہہ لیں آپ، یا اس کی جو طمع ہے وہ تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس اربوں روپیہ ہو، لیکن اگر ان کو خربوں روپیے کی دیت دے دی جائے تو وہ کر لیں گے، لیکن دے گا کون؟ لیکن سر یہ ہے کہ دیت چلو دے دی وہ ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ معاملات ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کے اندر ہے کہ اس میں اسٹیٹ مدعی بن جائے۔ میرا تو خیال یہی ہے کہ اسٹیٹ کو ماں کی طرح رول ادا کرنا چاہیے بیسیکلی۔ دیت کا چونکہ قانون موجود ہے، لیکن کن سینیریو میں موجود ہے وہ دیکھیں نا، بات ہے کیا؟ جی بالکل ایسے سر، کہ اگر تو حالات سازگار ہیں، کمزور انصاف لے سکتا ہے اور کمزور کو دھمکیاں نہیں دی جا رہی، اس کو جان اور مال محفوظ ہیں، اور قانونی ادارے مضبوط ہیں اور اس کو سزا دے سکتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے، جو جن کی مدیت میں یہ معاملہ ہوا ہے جی، ان کے اوپر آپ سوچیے کتنا پریشر ہوگا سر، ایک ان کی جان کا پریشر، ان کے مال کا پریشر، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمیں کس طرح سے انصاف فراہم کر سکیں گے، تو ان کے پاس دوسری راہ نہیں نکلتی۔ اگر تو ان کے پاس دوسری راہ ہو اور وہ چاہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ہم نے انصاف لینا ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیت کی طرف آئیں نا، ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے دیت کی طرف ہی آنا۔ مقتول کے بھائی نے اور مقتولہ کے چچا نے کہا تھا ہم کسی بھی صورت ان کو معاف نہیں کریں گے۔ سر وہ ہیٹ آف مومنٹ ہوتے ہیں، یہ بیانات ہوتے ہیں، بیانیوں کے اوپر باتیں نہیں چلتی۔ سر انفارمیشنز کے مطابق جی تقریباً 5.5 کروڑ روپے کی دیت دی گئی۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو غریب فیملی تھی بیچاری، چلے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا یا واپس نہیں لا سکتا۔ بہرحال اس سے ان کی ہاں جی، تمام لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، غریب فیملی تھی، 5 کروڑ کی نف اماؤنٹ ہے اور ان کا کچھ چلے کچھ پیچھے بن جائے گا۔ بالکل ایسے اس حد تک جو لوگ کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو آپ دیکھیں کہ ایک ہم گیسچر دے رہے ہیں امیر زادوں کو، وہ کیا دے رہے ہیں؟ ہاں جی سر، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم دیکھیں وہ دے دیا، انہوں نے معاف کر دیا، کسی حد تک انہیں ریلیف مل جانا چاہیے، لیکن قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے، اپنا وہ چیز اختیار کرنی چاہیے کہ فیوچر میں ایسے نہ ہو۔ بالکل ایسے تو سر اس کے لیے قانون سازی پاکستان میں آپ ماہر قانون ہے، کچھ بالکل ہونی چاہیے سر، بالکل ہونی چاہیے کہ جب دیکھیں حالات ساز ہیں سر، بات یہ ہے کہ جب ان کے اتنا سر کے جتوں آبادہ آوائی بگڑے ہوئے تو پھر کی بنوں گا؟ تو ہمیں تو ماضی اٹھا کے دیکھنے چیزیں ملتی ہیں جو کہ بہت پہلے سدھر جانے چاہیے تھیں، ابھی تک نہیں سدھری، تو ابھی یہ جو معاملات ہیں ان کو تو صدیاں لگیں گی، دہائیاں لگیں گی، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ میرے گیسٹ بھی ہیں، آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں رشیا میں تھا سر جی، اس میں یوں ہوا کہ دو پاکستانی دوستوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، وہ شاید ڈرنک بھی تھے، تو ایک نے دوسرے کو دھکا دیا، اس کے سر میں کوئی چیز لگی، سر پھٹ گیا۔ ان کی جو میڈیکل کی ٹیم ہے وہ آئی، انہوں نے اس کا ایک سٹچ بھی لگا، کیس عدالت میں چلا گیا آٹومیٹکلی، میڈیکل ٹیم نے رپورٹ کیا، پولیس کیس بنا اور عدالت میں چلا گیا۔ اب عدالت میں گیا تو جس لڑکے نے دھکا دیا تھا اس نے عدالت میں کہا کہ یہ میرا دوست ہے، بالکل ٹھیک، ہم بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے یا ڈرنک تھے جو بھی ہے، تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایسے
جج صاحب نے وہاں پہ ریمارکس یہ دیے کہ ٹھیک ہے تم نے اسے معاف کر دیا, ویل اینڈ گڈ, تمہیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا یا تمہارا گاڈ تمہیں جزا دے گا, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ رہتے ہوئے قانون توڑا ہے. یہ قانون توڑا ہے, اس نے دھکا دیا, اس نے تمہیں مارا ہے, اس کے کٹ لگا ہے, اسٹچ ہوا ہے, لہٰذا اب اسٹیٹ مدعی ہے, یہ ہے اسٹیٹ اور یہ ہے ماں جو ذمہ داری ادا کر رہی ہے, اور 7 سال وہ بندہ جیل میں رہا ہے. اب دیکھیے کیسے ادارے جب مضبوط ہوتے ہیں, ادارے مضبوط ہوں, جب ادارے انصاف ہوتا ہوا نظر ہوتا ہے, جب اسٹیٹ ماں کا کردار ادا کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جہاں پہ ان چیزوں کا فقدان ہو وہاں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا. تو ملک صاحب پچھلے 75 سالوں میں ابھی تک یہ فقدانات ملٹیپل فقدان ہی چلتے آ رہے ہیں ہمارے سسٹم میں. سر ایک تو ہماری زبان اپنی نہیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہم کن کو فالو کریں گے, عربی کو دیکھیں, فارسی والوں کو دیکھیں, انگلش کو دیکھیں, کن کو دیکھیں گے؟ صحیح بات, ہمارا اپنا ہے کیا ہمارے پاس؟ تو ہمیں تو یہ ایسی ہے ایک اسٹیٹ دے دی گئی ہے 47 میں, تو قومیں جو بنتی ہیں سر وہ تو صدیوں لگتی ہیں, پھر جا کے کہیں قومیں بنتی ہیں تو لگے گی, لیکن ہو سکتا ہے تب نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا, لیکن دیکھتے ہیں اللہ کرے ہم وہ امید ہے, امید ہے اپنی آنے والی نسلوں سے, یقیناً ہم میں سے ہی بہت سارے لوگ جو وہ اچھا کرنے والے. اچھا ملک صاحب بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. کیا ملک میں کبھی بھی خرابی ہمیشہ نہیں رہتی سر. ملک صاحب ملک میں تبدیلی کی لہر آ رہی ہے سر؟ کس حوالے سے؟ سر پولیٹیکلی آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے, موسم تبدیل ہو رہا ہے, موسم تو تبدیل ہو رہا ہے, موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ سے ونٹر کی طرف چل رہے ہیں موسم. نہیں موسم یہی تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ اور تبدیلی کوئی مجھے تو یہی نظر آ رہی ہے. پازیٹیو تبدیلی ملک میں نہیں آنے والی فی الحال. پازیٹیو تبدیلی سے آپ کا کیا مراد ہے؟ کوئی پولیٹیکلی اس طرح کی چینجز آ رہی ہوں, کوئی اس طرح وہ تو چل رہی ہیں چیزیں, کیسز چل رہے ہیں, کچھ فیصلے ہو رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیلیں ہو گئی, کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیل نہیں ہو گئی, ڈیل ہو رہی ہوتی تو وہاں پہ جو بیانات ہیں وہ یہ نہ. سر اگر دیکھا جائے ملک صاحب تحریک انصاف کے دور میں جب عمران خان صاحب بہت زیادہ واویلا کرتے تھے اور انسسٹ کرتے تھے کہ اس چیز کو مانا جائے کہ وہ انصاف کا بول بالا کریں گے اور اپلائی کریں گے انصاف. سر اس دور میں بھی عمران خان صاحب نے دیت دی تھی, 1.5 کروڑ روپے کا چیک لکھ دیا تھا. ساہیوال والے واقعہ یاد ہوگا سر آپ کو, بچوں کے سامنے ان کے والدین کو بے گناہ گولیاں مار کے چھلنی کر کے شہید کر دیا گیا تھا. اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ایک طرف سرکار تھی اور سرکار تھی عمران سرکار, بزدار صاحب تھے جن کا بیہیویئر ویسے ہی بہت روڈ اور بہت میں کہوں گا جاہل قسم کا ان کا بیہیویئر ہوتا تھا, جاہلانہ بیہیویئر ہوتا تھا. وہ اصل میں اس لیے جاہلانہ کہہ رہا ہوں, اس ٹائم پہ جب ایک ایسا ماحول تھا, بچوں کے والدین کو مار دیا گیا. کسی صحافی نے سوال کیا تھا ان سے کہ سر اب ان کو آپ انصاف ہوتا ہوا دکھائیں گے؟ تو ان کے آگے سے جواب یہ تھا میں پھانسی لگا دوں ان کو. یار پھانسی لگاؤ انصاف اگر کرنا ہے تو. سر اس وقت بھی دیت عمران خان صاحب نے 1.5 کروڑ کا چیک دے کے یہ معاملہ ختم کرا دیا تھا. ہمارے اوپر سے نیچے تک سر سارے جو طبقات ہیں ایک ہی سسٹم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ابھی جو میں چینج کا عرض کر رہا تھا آپ کو, کوئی چینج دیکھ رہے ہیں سر, وہ چینج پی ٹی آئی کی طرف سے کہتے ہیں کہ آنے والی ہے, لیکن وہ چینج بھی غریب کے لیے, عام پاکستانی کے لیے پازیٹیو نہیں. یہ جو طبقاتی نظام ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جب آپ اس کو طبقاتی طور پہ چیزوں کو دیکھیں گے نا, امیر جو ہے وہ ہمیشہ ہی مسلط رہا ہے غریبوں کو, غریبوں کے حق کو سلب کرتا ہے, تو وہاں پہ یہ چیزیں پھر امیروں نے جو قوانین بنانے ہیں اور قوانین اپنے لیے وہ بناتے ہیں, تو غریبوں کو. بہت شکریہ ملک صاحب تشریف لانے کے لیے پروگرام میں. ناظرین, ملک ساجد الفہانی صاحب انہوں نے بتایا کہ ان کی جو پیشین گوئی ہے, ان کی پریڈکشن تھی, وہ سچ ثابت کیسے ہوئی. اصل میں وہ تاریخ ہے, وہ بہت لمبے عرصے کا ایکسپیرینس ہے کہ انہیں اندازہ ہے اس چیز کا, بینگ لائر, بینگ پاکستانی, بینگ ہیومن ہو از لیونگ ان پاکستان, کہ یہاں پہ دیت کے قانون کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے. اور عام طور پہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے مثالیں دی, ریمن ڈیوس کی انہوں نے مثال دی, کراچی والے جو جتوئی فیملی کے ایک صاحبزادے تھے, انہوں نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا ان کی. تو وش تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ کرے اسٹیٹ ماں جیسا رول پلے کرے, اور اگر اس طرح کے معاملات ہوں جس میں فیوچر میں انسانی زندگی کو خطرات ہوں تو اس میں کم از کم اسٹیٹ کو مدعی بن جانا چاہیے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ارتقائے فہم ڈیجیٹل.